السلام علیکم دوستو انسپیکٹر نوید سعید گجر کو پنجاب پولیس کے انتہائی دلیر، نڈر اور جرأت مند مگر کرپٹ پولیس افسران میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسپیکٹر نوید سعید گجر نے یوں تو کئی نامی گرامی گنڈوں اور مافی ارکان کو انجام تک پہنچایا، تاہم دولت کی ہوس نے اس کی شہرت کو داغدار بھی بنائے رکھا۔ یہ وہی پنجاب پولیس کا انسپیکٹر ہے جس نے سابق صدر آصف علی زرداری کو پولیس حراست میں شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی زبان کاٹ دی تھی۔ انڈر ورلڈ کے ٹاپ 10 کو پولیس مقابلے میں شوٹ کرنے سے نہ صرف اسے لاہور پولیس کی تاریخ اور مجرموں کے خلاف جنگ میں اہم باب کی حیثیت ملی، بلکہ وہ پنجاب پولیس کا ہیرو بھی بن گیا۔ نوید سعید کی شہرت میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا جب اس نے محلاتی سازشوں کا کردار بند کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سلیمان تاثیر کو پنجاب اسمبلی سے گرفتار کیا اور مزاحمت پر تھپڑ بھی مارے، اور سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر سینیٹر آصف علی زرداری سے جسٹس نظام قتل کیس میں تفتیش کرنے کراچی پہنچا۔ دوران تفتیش آصف زرداری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے نہ صرف گردن پر زخم آئے بلکہ زبان کٹ گئی اور مار مار کر مبینہ طور پر بے ہوش کر دیا۔ کبڈی کے کھلاڑی کے کوٹے پر بھرتی ہونے والا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اپنی بے باکی اور جرأت کی وجہ سے جلد ہی اس وقت کے حکومتی ایوانوں میں داخل ہو گیا اور ان کی سیاسی شطرنج کے کھیل کا کھلاڑی بن گیا۔ پنجاب پولیس کا یہ انسپیکٹر نوید سعید جیلم کے رہائشی ریٹائرڈ صوبیدار محمد سعید کا بیٹا تھا۔ وہ 11 بہن بھائی تھے اور ان کا تعلق وہاں کی مشہور گجر برادری سے تھا، جنہوں نے ابتدائی تعلیم دلوانے کے بعد نوید سعید کو لاہور بھیج دیا اور اس نے 1982 میں عارف ہائی اسکول دھرمپورہ لاہور سے میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن میں پاس کیا اور بعد ازاں پرائیویٹ ایف اے کرنے کے بعد پولیس میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس وقت میجر محمد اکرم لاہور پولیس کے سربراہ تھے، جن کی نوید سعید سے عزیزداری تھی۔ انہوں نے اس وقت کے آئی جی منیر ڈار سے سفارش کر کے کبڈی کے کھلاڑی کے کوٹے پر نوید سعید کو 1984 میں ASI بھرتی کروا دیا۔ زیر تربیت تھانے دار کی حیثیت سے اس کی پہلی پوسٹنگ ضلع قصور میں ہوئی، جو اس وقت لاہور رینج کا ہی حصہ تھا، اور پھر وہ تربیت کے لیے سہالہ چلا گیا۔ ان دنوں محمد اکرم گجر تھانہ مصطفیٰ آباد میں SHO تھا، جو نوید سعید پر خاصی شفقت کیا کرتا تھا۔ پولیس میں بھرتی کا شوق بھی نوید سعید کو انسپیکٹر محمد اکرم گجر نے ہی ڈالا تھا۔ اسی دوران پنجاب پولیس کی کبڈی ٹیم صوبائی چیمپئن شپ جیت گئی، جس پر زیر تربیت تھانے دار نوید سعید کو براہ راست سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی اور وہ قصور سے تبدیل ہو کر شاہین فورس لاہور میں آ گیا۔ سابق آئی جی سندھ اور SSP لاہور رانا مقبول احمد کے دور میں نوید سعید لاہور کے اہم تھانوں میں تعینات رہا۔ یہ ایک مضبوط جسم کا دلیر پولیس افسر تھا اور اس وقت کے مشہور بدماش، ڈکیت، اشتہاری اور ٹاپ 10 اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ مشہور زمانہ دہشت کی علامت ملنگی ناجی بٹ، اغوا اور کرائے کے قاتل ٹاپ 10 میں شامل ہمایوں گجر، میاں داؤد ثنا، حنیف اور حنیفہ شفیق بابا اور اجرتی قاتل بھولا سنیارا کو بھی نوید سعید نے پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا تھا۔ اگرچہ بعد میں نوید سعید کی بعض ٹاپ 10 سے دوستیاں ہو گئیں اور اس نے ٹاپ 10 میں شامل لاہور کے حنیف اور حنیفہ اور اس کے بھائی شفیق بابا کے ساتھ دبئی میں ہوٹلنگ کے کاروبار میں شرکت داری بھی کر لی۔ لاہور میں اپنی شروع کی ملازمت کے دوران نوید سعید کا ایک مقامی گروہ سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا تو نوید سعید نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ انہیں خوب مارا، جس کے بعد اسے پہلوان کا لقب مل گیا۔ کبڈی کا کھلاڑی تو وہ پہلے سے ہی تھا۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد ترقی اور دولت دونوں ہی نوید سعید پر عاشق ہو گئے۔ نوید سعید پولیس مقابلوں کے بانی DIG رانا مقبول احمد کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے ان کے بہت قریب رہا اور ان کے ہی دور میں اپنے پہلے شکار ٹاپ 10 ملنگی کو مارا۔ ملنگی نامی مجرم سے نہ صرف عوام بلکہ پولیس والے خود بھی خوفزدہ رہتے اور اسے گرفتار کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ جب کسی بھی پولیس افسر نے اسے گرفتار کرنے کی حامی نہ بھری
تو نوید سعید نے اسے گرفتار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ جب ملنگی کو نوید سعید نے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تو اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیرو کی حیثیت مل گئی، جبکہ علاقے کے لوگوں نے بھی نوید سعید کی جرأت کو سراہا۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد نوید سعید نے لاہور میں باقاعدہ تھانے داری کرنی شروع کر دی اور سرکاری ملازمت کے ساتھ پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا۔ اس کی پولیس میں شہرت امیر ترین پولیس افیسر کے طور پر تھی۔ اسی دوران ایک لڑائی کے بعد مخالف فریق نے ایس ایس پی لاہور کو نوید سعید کے خلاف درخواست دی اور انکوائری کے بعد نوید سعید ملازمت سے برخاست ہو گیا۔ یہ نوید سعید کی ملازمت سے پہلی برخاستگی تھی۔ 1986 میں چند ہی ماہ بعد وہ ملازمت پر دوبارہ بحال ہو گیا اور اس کو ایس ایچ او تھانہ کانا تعینات کر دیا گیا۔ پھر لاہور کے تمام بڑے تھانوں فیکٹری ایریا ہنجروال، 9 لکھا شالیمار باٹا پور، ٹبی راوی روڈ، شفیق آباد اقبال ٹاؤن اور شاہ درہ سمیت متعدد تھانوں میں بطور ایس ایچ او رہا۔ وہ جہاں چاہتا اور جس تھانے میں چاہتا اپنی تعیناتی کروا لیتا تھا، بلکہ اپنے دیگر قریبی دوستوں اور ساتھیوں کی بھی ان کے من پسند تھانوں میں تعیناتی کروا دیتا تھا۔ اپنے دیگر ہم اثر پولیس ملازمین کی نسبت نوید سعید جلد ترقی پاتا رہا۔ دوران سروس وہ بڑے بڑے افسران کو بہت ہی عزیز رہا، خصوصاً سابق آئی جی سندھ رانا مقبول، سابق ڈی آئی جی لاہور میجر محمد اکرم، سابق آئی جی پنجاب پولیس حاجی حبیب الرحمان اور سابق ایس پی سٹی لاہور عمر سلیم چیمہ سمیت کئی افسروں کے ساتھ نوید سعید کے ذاتی تعلقات تھے۔ نوید سعید نے لاہور میں اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کی جو برطانوی شہریت کی حامل تھی۔ جرائم پیشہ افراد میں سے سب سے دلچسپ کہانی دونوں اشتہاری مجرم بھائیوں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کی ہے، جو اندرونی شہر لاہور کے رہنے والے تھے۔ انہیں جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے مجرم ان کے نام سے گھبراتے تھے۔ جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے نوید سعید کو بلا کر اسے سختی سے کہا کہ مجھے یہ دونوں بھائی حنیف اور حنیفہ اور شفیق بابا زندہ یا مردہ درکار ہیں، جس پر نوید سعید نے ذاتی طور پر دونوں بھائیوں سے دبئی میں رابطہ کیا اور پاکستان بلایا اور کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کو کہا۔ حنیف اور حنیفہ اپنے دیگر ساتھیوں داؤد، کالی اور ثنا کے ہمراہ جب ہوٹل میں موجود تھا تو انسپکٹر نوید سعید نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور لاہور لے آیا اور انہیں پولیس لائن قلعہ گوجر سنگھ میں ایس پی مجاہد سلیم چیمہ کے پاس لے گیا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوید سعید انہیں تھانہ شاہ درہ کے ایس ایچ او رانا فاروق کے پاس لے گیا۔ بہرحال اگلے روز یہ سب لوگ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق نوید سعید نے دوران ملازمت تقریباً 100 افراد ہلاک کیے۔ اس کے خلاف جیلی پولیس مقابلوں کے متعدد پرچے بھی درج ہوئے، جبکہ درجنوں جوڈیشنل انکوائریاں اب بھی زیر التوا ہیں۔ بعض افراد کے مطابق وہ خود بھی اس امر کا اقرار کرتا تھا کہ میری موت قتل کی صورت میں ہوگی۔ اس امر کا یقین نوید سعید کو اس لیے تھا کہ اس نے پولیس انسپکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی دشمنیاں بھی پار رکھی تھیں اور دوران ملازمت سرکاری امور کی انجام دہی بھی اس نے اس انداز سے کی کہ وہ ذاتی مخالفت میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال اس کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے وہ جلد ہی سیاسی ایوانوں میں پہچانا جانے لگا، تو اس وقت کی حکومت نے اس سے اپنے کام لینا شروع کر دیے اور سیاسی حریفوں کو پولیس کے ذریعے ہراساں کرنے کے لیے اکثر نوید سعید کی خدمات حاصل کی جاتیں۔ اس طرح ایک کبڈی کا کھلاڑی حکومتی اور سیاسی شطرنج کی کھیل کا مورا بن گیا۔ انسپکٹر نوید سعید اس وقت اخبارات کی زینت زیادہ بنا کہ جب پنجاب اسمبلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سلیمان تاثیر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر انہیں تھپڑ رسید کیا۔ اگرچہ اس واقعہ کا اخبارات میں بہت چرچا رہا، چنانچہ حکومت نے وقتی طور پر اسے معطل کر دیا، مگر بعد ازاں پھر بحال ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری جسٹس نظام قتل کیس میں کراچی پولیس کی تحویل میں تھے تو لاہور سے انسپکٹر نوید سعید تفتیش کرنے کو کراچی گیا تھا۔
جہاں پر متعدد رپورٹوں کے مطابق آصف علی زرداری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور نوید سعید نے سابق آئی جی سندھ پولیس رانا مقبول احمد کی موجودگی میں گلاس توڑ کر مارا، جس سے آصف علی زرداری کی گردن زخمی ہو گئی اور زبان کٹ گئی اور متعدد جگہوں پر ضربات آئیں اور انہیں بے ہوشی کے عالم میں آغا خان اسپتال لے جایا گیا، جس پر ان کی ہمشیرہ نے سندھ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، جبکہ اس بارے میں سندھ پولیس کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ نوید سعید لاہور پولیس کے افسران کا ایک چہیتا پولیس ملازم تھا جو ان کی احکامات کی ادائیگی کے لیے آخری حدیں بھی پار کر جاتا، جس کی وجہ سے یہ ان افسران کی نظر میں ایک اہم مقام رکھتا تھا، جبکہ نوید سعید کے بارے میں مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخالف فریقوں سے کسی بھی شخص کو پولیس مقابلے میں قتل کرنے کے عوض کروڑوں روپے لیا کرتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سابق کونسلر کو مارنے کے عوض نوید سعید نے 25 ملین روپے وصول کیے، جبکہ لاہور ہی میں ایک پارٹی نے اپنے مخالف کی ہلاکت پر انسپکٹر نوید سعید کی تاج پوشی کی تھی۔ دوستو، نوید سعید نواز شریف حکومت میں اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ بعض ملکی سطح کے اہم معاملات میں بھی کردار ادا کرتا تھا۔ نوید سعید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نواز شریف حکومت نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو 12 اکتوبر 1999 کو سری لنکا سے واپسی پر کراچی میں گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا تو آئی جی سندھ پولیس رانا مقبول احمد نے اس کام کے لیے خاص طور پر لاہور سے انسپکٹر نوید سعید کی قیادت میں اسکاٹ طلب کیا۔ دوستو، نوید سعید پولیس میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کاروبار بھی کرتا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے بے تحاشا دولت کمائی، چنانچہ اس کے خلاف ناجائز اثاثہ جات کے الزام میں سن 2000 میں نیب میں ریفرنس بھی دائر ہوا اور اس کا نام ECL میں درج ہو گیا تو نوید سعید بذریعہ ٹرین کوئٹہ سے ایران اور وہاں سے دبئی اور پھر لندن چلا گیا۔ اس کے پاس برطانیہ کا ریڈ پاسپورٹ بھی تھا۔ نیب کی عدالت میں اس کی عدم حاضری کی وجہ سے مقدمہ کا یک طرفہ فیصلہ ہو گیا اور نوید سعید کو 3 برس قید کی سزا ہو گئی، مگر اس نے لندن سے ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے نیب میں پلی بارگیننگ کے تحت درخواست دی جو منظور ہو گئی اور وہ مورخہ 19 جنوری 2005 کو ریفرنس سے بری ہو گیا اور مقدمہ واپس لے لیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوران مفروری یہ 2-3 مرتبہ لاہور بھی آیا۔ بری ہونے کے بعد وہ پاکستان آ گیا اور ملازمت کی بحالی کے لیے درخواست جمع کروا دی اور جوہر ٹاؤن میں رہائش اختیار کر لی۔ کی دلیری اور اثر و رسوخ کی وجہ سے لینڈ مافیا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، چنانچہ اس نے پراپرٹی کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ برطانیہ آنے سے تقریباً 3 سال قبل وحید بٹ کی رائے ونڈ روڈ پر شاہ بابا اور شانو اور اس کے بیٹے بابر اور ندیم کے ساتھ شراکت پر کاروبار کرتا تھا۔ شانو بابا پراپرٹی کے کام میں ارب پتی پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس دوران شراکت داری ختم ہو گئی، مگر ایک پلاٹ پر تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ پلاٹ رائے ونڈ روڈ پر واقع تھا جس کا رقبہ 10 کنال تھا۔ کچھ عرصہ بعد مخالف پارٹی بابر وغیرہ نے اس پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ جب اس قبضے کی اطلاع وحید بٹ کو ملی تو وہ نوید سعید کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتلائی، جس کے بعد نوید سعید وحید بٹ اور اس کے ساتھیوں سمیت رائے ونڈ روڈ پر متنازع پلاٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر بابر اور ندیم پارٹی کے افراد موجود تھے اور پلاٹ پر کام جاری تھا۔ چنانچہ کام جاری دیکھ کر نوید سعید نے تھانہ چوہن سے پولیس کو طلب کر لیا اور انہیں بتایا کہ یہ لوگ قبضہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پلاٹ میری ملکیت ہے۔ چنانچہ نوید سعید کے بیان پر پولیس نے وہاں موجود ٹھیکیداروں اور مزدوروں اور بابا کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ مزدوروں کو بعد ازاں رہا بھی کر دیا۔ SHO ذوالفقار بٹ نے اس موقع پر دونوں پارٹیوں کو تھانے میں آنے کا کہا، مگر نوید سعید نے کہا کہ ہم دوسری پارٹی سے خود ہی بات کر لیں گے، جس پر پولیس وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد نوید سعید وغیرہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے، جبکہ اس کے گن مین بھی اسلحہ کاروں میں رکھنے میں مصروف تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ندیم بابا اپنے بھائی بابر
ساتھ ہی انجم بٹ اور خواجہ فاروق کے ہمراہ وہاں کار میں آئے اور انہوں نے آتشی اسلحہ سے ان پر فائرنگ شروع کر دی اور برسٹ مار کر چاروں کو چھلنی کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نوید سعید وغیرہ پر مخالفین نے تقریباً 200 گولیاں برسائیں۔ نوید سعید اور وحید بٹ کے چہروں پر گولیاں لگیں، جس کے بعد ندیم وغیرہ اپنا کام کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ نوید سعید کے گن مین جب اس کے قریب پہنچے تو نوید سعید موقع پر ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔